السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس میں آج ہم اپنے اگلے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے اندر نیٹورک سیکیورٹی اور اس سے ریلیٹڈ کچھ اپروچز اور الگوریتھمز ڈسکس کیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے نیٹورک سیکیورٹی کے ٹاپک کو ختم کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سے جو اگلا اور فائنل ہمارا چیپٹر ہے دیٹ از بیسڈ آن دی اپلیکیشنز آف نیٹورکس، اس کے کچھ حصے کو سٹارٹ کر سکیں۔ نیٹورک سیکیورٹی کے اندر ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے اندر جو چیز سٹارٹ کی تھی دیٹ واز بیسڈ آن دی انکرپشن اینڈ آتھینٹیکیشن الگوریتھمس۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پرائیویٹ اور پبلک کی انکرپشن کس طرح سے یوز کی جاتی ہے۔ پھر ہم نے شیئرڈ کی انکرپشن اور اس سے ریلیٹڈ الگوریتھمس دیکھے تھے، پبلک کی انکرپشن اور اس سے ریلیٹڈ الگوریتھمس دیکھے تھے، اور پھر ہم نے آتھینٹیکیشن کے کچھ میکانزمز جو ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم اپنی ڈسکشن کو وہیں سے آگے لے کر چلتے ہیں۔ کچھ آتھینٹیکیشن کے، میسج انٹیگریٹی کے پروٹوکالز، سینیریوز، ایگزامپلز، ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کچھ ایگزامپل اپلیکیشنز دیکھیں گے جس کے اندر سیکیورٹی کو ہم یوز کرتے ہیں، یعنی ایسی اپلیکیشنز جو کہ سیکیور چینلز کو یوز کرتی ہیں۔ تو اس کے اوپر اور اس کے بعد فائنلی ہم فائر والز کا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے اور اپنے چیپٹر نمبر 8 کو وہاں پر کنکلوڈ کریں گے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کو کنکلوڈ کیا تھا میسج انٹیگریٹی کی پروٹوکالز کے اوپر اور کچھ میسج آتھینٹیکیشن کے ایگزامپل سینیریوز کے اوپر۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں میسج انٹیگریٹی کی وہ پروٹوکالز جس کے اندر فار ایگزامپل ہم ڈیجیٹل سگنیچرز کو یوز کرتے ہیں۔ میسج کی وہ انٹیگریٹی مینٹین کرنا جس کی بیس کے اوپر ریسیور اینڈ جو ہے وہ یہ سکے کہ یہ میسج جو ہے جس طرح سے بھیجا گیا تھا وہ ایز سچ اس کے پاس ریسیو ہوا ہے، بیچ میں کوئی آلٹریشن نہیں ہوئی، بیچ میں میسج میں کوئی ماڈیفیکیشن نہیں ہوئی۔ دیٹ از اے سروس وچ وی کال ایز میسج انٹیگریٹی۔ میسج کے اندر ٹرانسپورٹ کے دوران کہیں پر بھی اگر ماڈیفیکیشن ہوتی ہے ملیشیسلی یا ان انٹینشنلی، دیٹ شوڈ بی ڈیٹیکٹڈ ایٹ دی ریسیور اینڈ۔ اس کے لیے جو پروسیجر ہم ڈسکس کریں گے وہ 3 ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اور بہت بیسک جو فینومینا ہے دیٹ از یوزنگ ڈیجیٹل سگنیچر یوزنگ RSA پروٹوکال۔ یہ جو میکانزم ہے، یہ جو اسکیم ہے، اٹ از کائنڈ آف اے اسپیشل کیس آف میسج انٹیگریٹی، کیونکہ ہم اصل میں ایک ایسا کوڈ پروڈیوس کر رہے ہیں ایک انکرپٹڈ فارم کے اندر وچ ول بی جنریٹڈ یوزنگ دی میسج اٹ سیلف، پلین ٹیکسٹ میسج کے اوپر، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ صرف اور صرف ایک پارٹیسپینٹ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتا ہے۔ کیونکہ ہم اس میں پبلک اور پرائیویٹ کی پیئرز یوز کر رہے ہیں and we assume that the private key is only held by the owner itself. صرف اور صرف اونر کے پاس پرائیویٹ کی ہے، all others know only the public key portion of that key. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میسج کو پرائیویٹ کی سے انکرپٹ کر دیتے ہیں اور اس کو پبلک کی سے ریکور کر کے ڈیکرپٹ کر لیتے ہیں then this is a form of message انٹیگریٹی، کہ اگر آپ ایگزیکٹلی وہی میسج ریکور کر لیتے ہیں یوزنگ دی پبلک کی، اٹ جسٹ مینس دیٹ دی سینڈر ہیز انکرپٹڈ دس میسج یوزنگ دی پرائیویٹ کی، اور وہ میسج آپ کو ایز سچ جو ہے وہ پبلک کی سے ریکور ہو گیا اور ڈیکرپٹ ہو گیا۔ یو میں سے کہ اس کے اندر کوئی ایسا آٹومیٹک چیک نہیں ہے کہ وہ فیلڈ جو ہے وہ پہلے سے نیگوشیٹ ہونی چاہیے کہ وہ کریکٹلی جو ہے وہ ڈیکرپٹ ہو جائے۔ These are some details which are left open کہ اگر آپ پرائیویٹ اور پبلک کی پیئر سے میسج کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں then this private public key pair is one of the form جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ DSS ایک ڈیجیٹل سگنیچر کا الگوریتھم ہے، ایک میکانزم اور اسٹینڈرڈ ہے جس کے اندر RSA الگوریتھم کا ایک ویریئنٹ جس کو ہم الگیمل بولتے ہیں وہ یوز کیا گیا ہے، اور اس کے تھرو آپ ایک ڈیجیٹل سگنیچر جو ہے کمپیوٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم اسیوم کرتے ہیں کہ صرف اور صرف سینڈر کے پاس اس کی پرائیویٹ کی ہے، نو ون ایلس ہولڈز دیٹ پرائیویٹ کی۔ تو اگر اس نے اس کو انکرپٹ کر کے بھیجا ہے اینڈ وی آر ایبل ٹو سکسیسفلی ڈیکرپٹ دی میسج using the public key of the sender, it means that the message has not been altered or modified in the transmission.
सेकेंड अप्रोच फॉर मैसेज इंटेग्रिटी इज कि आप MD5 चेकसम को यूज करें और उसके साथ एक सीक्रेट की को ऐड कर लें। जैसा कि आप जानते हैं और हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर इस चीज को डिस्कस भी किया था कि हम MD5 चेकसम कंप्यूट करते हैं एक मैसेज के ऊपर, और मैसेज के साथ अगर वो ट्रांसमिट करें यू कैन वेरीफाई इट एट द रिसीवर एंड, कि आपका वो चेकसम अगर वेरीफाई हो जाता है मैसेज के ऊपर, देन दिस मैसेज हैज नॉट बीन अल्टर्ड। लेकिन सिर्फ MD5 चेकसम से काम नहीं बनता। वाई? बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी सीक्रेट की। कोई भी मलिशियस यूजर रास्ते में मैसेज की ट्रांसमिशन के दौरान मैसेज को चेंज करने के बाद इसके ऊपर MD5 का एल्गोरिथम लगाकर दोबारा से चेकसम कंप्यूट कर सकता है और आपके मैसेज के साथ वो भेज सकता है। सो इट इज नॉट प्रोटेक्टेड इन दैट सेंस। So now we require another algorithm that involves some kind of secret key. इसको हम कहते हैं keyed MD5. Now what we use it कि हमारे पास दोनों साइड्स के ऊपर एक shared secret key मौजूद है। मैसेज के ऊपर चेकसम कंप्यूट करते वक्त हम ना सिर्फ मैसेज बल्कि मैसेज के साथ उस सीक्रेट की के ऊपर अपना MD5 का चेकसम कंप्यूट करते हैं। इट इज जस्ट कि हमने मैसेज के साथ उस सीक्रेट की को कॉन्कैटिनेट कर दिया, सीक्रेट की को अपेंड कर दिया मैसेज के साथ। इस सारे टोटल के ऊपर हमने MD5 का चेकसम कंप्यूट किया। देन व्हाट वी हैव ट्रांसमिटेड, हमने मैसेज को एज सच ट्रांसमिट किया, साथ में ये कीड MD5 जो डाइजेस्ट कंप्यूट किया था वो भेज दिया। रिसीविंग एंड के ऊपर क्योंकि रिसीवर भी उसी शेयर्ड की को पोजेस करता है, तो वो मैसेज को रिसीव करने के बाद मैसेज के साथ उस शेयर्ड सीक्रेट की को कॉन्कैटिनेट करेगा और एक चेकसम कंप्यूट करेगा। देन द रिसीवर विल वेरीफाई दिस कंप्यूटेड चेकसम विद द चेकसम दैट इज रिसीव्ड अलोंग विद द मैसेज। अगर ये दोनों चेकसम आपस में कंपेयर होकर मैच हो जाते हैं, देन इट मीन्स दैट द मैसेज हैज नॉट बीन ऑल्टर्ड और मॉडिफाइड अलोंग द वे। लेकिन अगर ये दोनों चेकसम मैच नहीं होते, इसका मतलब है कि मैसेज किसी वजह से मॉडिफाई हो गया। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम, जिसकी वजह से हमने ये चीज मेक श्योर की कि जो मैसेज सेंडर की साइड से भेजा गया है वही मैसेज रिसीवर की साइड पर रिसीव हो, और अगर उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन हो दैट कुड बी इजीली डिटेक्टेड। इसमें जो असल अप्रोच है दैट इज टू यूज अ सीक्रेट शेयर्ड की अलोंग विद द MD5 चेकसम एल्गोरिथम। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दोनों जो पार्टीज हैं सेंडर और रिसीवर, उनके पास ये शेयर्ड सीक्रेट की मौजूद नहीं है, देयर इज नो मैकेनिज्म और वे जिसकी वजह से दोनों ने पहले से एक सीक्रेट की जो है वो आपस में एक्सचेंज की हुई, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम कीड MD5 एल्गोरिथम के साथ प्राइवेट पब्लिक की के मैकेनिज्म को यूज करते हुए ये शेयर्ड सीक्रेट की भी साथ ही भिजवा दें। नाउ व्हेन दिस विल बी डन, व्हाट विल बी ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर साइड। अब हमने मैसेज को भेजना है प्लस MD5 कंप्यूट करना है मैसेज प्लस शेयर्ड की के ऊपर, और फिर हमने वो जो एक शेयर्ड की सेंडर ने खुद से अस्यूम की है, एक तरह से कह लीजिए कि रैंडमली जनरेट की है शेयर्ड सीक्रेट की, उस शेयर्ड की को सेंडर रिसीवर तक कम्युनिकेट करना है। हाउ इट विल बी कम्युनिकेटेड कि आपने मैसेज के साथ अब उस शेयर्ड की को इनक्रिप्ट करके भेजना है, लेकिन आपने इसको सिर्फ इनक्रिप्ट ही नहीं करना, आपने उसको अपनी प्राइवेट की से साइन भी करना है ताकि वो ऑथेंटिकेट भी हो जाए। सो व्हाट वी विल बी सेंडिंग, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये पूरा एल्गोरिथम और ये फॉर्मूला जो है वो आपको नजर आ रहा होगा कि सेंडर जो है वो मैसेज भेज रहा है प्लस मैसेज प्लस की जो शेयर्ड सीक्रेट की उसने उस रन टाइम के ऊपर रैंडमली जनरेट की है, उस मैसेज और की को कॉन्कैटिनेट करने के बाद इस टोटल के ऊपर उसने MD5 डाइजेस्ट कंप्यूट किया है, प्लस इट इज सेंडिंग दिस रैंडमली जनरेटेड शेयर्ड की टू द रिसीवर। किस तरह से वो रिसीवर की पब्लिक की से इसको एनक्रिप्ट करेगा, ऑब्वियसली ये सिक्योर हो जाएगी। होल दिस इज अगेन एनक्रिप्टेड विद द सेंडर्स प्राइवेट की इन ऑर्डर टू साइन दिस शेयर्ड सीक्रेट की। अब इस तरह से रिसीवर एंड के ऊपर ये चीज भी वेरीफाई हो गई कि क्योंकि सेंडर ने अपनी प्राइवेट की से इसको साइन करके भेजा है, तो दिस शेयर्ड की इज समथिंग ऑथेंटिकेटेड, वेरीफाइड कि ये सेंडर ही की तरफ से आई है। What the receiver will do when it will receive this whole message, it will first of all decrypt the last portion. जो सेंडर की पब्लिक की है उससे डिक्रिप्ट करेंगे।
یہ چیز ویریفائی ہو جائے گی, دین یو ول ڈیکرپٹ دی ریمیننگ پورشن ود یور اون پرائیویٹ کی, اس سے آپ کے پاس شیئرڈ سیکرٹ کی نکل آئے گی. ناؤ یو ول کمپیوٹ دی چیک سم آف دی میسج along with this shared secret key. Then you will compare this checksum with the checksum received along with the message. تو اسٹوڈنٹ یہ وہ سیکنڈ اپروچ تھی جس کی ایک ویریشن ہم نے دیکھی کہ ان کیس دو پارٹیز کے درمیان پہلے سے شیئرڈ سیکرٹ کی موجود نہیں ہے تو وہ رن ٹائم کے اوپر ایک شیئرڈ سیکرٹ کی کو جنریٹ کرے obviously دی سینڈر سائڈ اور کمیونیکیٹ کر دے ٹو دی ریسیور اینڈ. دی لاسٹ میسج انٹیگریٹی کی جو اپروچ ہم نے ڈسکس کرنی ہے دیٹ وی کال ایز MD5 ود RSA سگنیچرز. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایکسپلسٹلی پرائیویٹ اور پبلک کی پیئر کے کانسیپٹ کو یوز کرتے ہیں. ہم اگر آپ پچھلی اپروچ کو دیکھیے اس میں ہم نے صرف ایک شیئرڈ سیکرٹ کی کو یوز کیا تھا along with MD5 ڈائجسٹ. In this approach we will be using not the shared secret key approach but the private public key approach. ہم نے کرنا یہ ہے کہ میسج کا چیک سم کمپیوٹ کرنا ہے اور اس صرف چیک سم پورشن کے اوپر, اس ڈائجسٹ کے اوپر ہم نے انکرپشن اپلائی کرنی. ہاؤ وی ول کمپیوٹ دی MD5 ڈائجسٹ آف دی ہول میسج ناٹ انکلوڈنگ اینی تھنگ ایلس, اونلی دی میسج اٹ سیلف. وہ جو چیک سم کمپیوٹ ہوگا ہم اس کو انکرپٹ کر دیں گے اپنی پرائیویٹ کی کے ساتھ. جب ہم نے اپنی پرائیویٹ کی کے ساتھ انکرپٹ کر دیا اٹ مینس دیٹ ناؤ وی آر سائننگ دس چیک سم پورشن, اور یہ دونوں چیزیں اب ہم میسج کے ساتھ ٹرانسمٹ کر دیں گے, دی میسج اٹ سیلف اینڈ دی انکرپٹڈ چیک سم. ریسیور اینڈ کے اوپر ریسیور جو ہے وہ سینڈر کی پبلک کی سے اس انکرپٹڈ چیک سم کو ڈیکرپٹ کر سکتا ہے. اٹ کین آلسو کمپیوٹ دی MD5 چیک سم آف دی میسج اٹ سیلف. ان دونوں کو وہ کمپیئر کرے گا اف دی بوتھ میچز. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو میسج ہے وہ وداؤٹ آلٹریشن وداؤٹ ماڈیفیکیشن ریسیو ہو گیا. یو کین ویریفائی دی انٹیگریٹی آف دی میسج. سو یہ تیسرا طریقہ ہے جس کو ہم MD5 اور ساتھ RSA الگوریتھم کے یوز کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ جی ہم نے 3 اپروچز ابھی دیکھیں جس کے اندر ہم نے میسج انٹیگریٹی کی کچھ ٹاپکس ڈسکس کیے. ناؤ وی اگین کم ٹو سم ویری سمپل اوتھینٹیکیشن ایگزامپل سینیریو. اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں اسکرین کے اوپر تو آپ کو ایک سمپل اوتھینٹیکیشن سینیریو نظر آ رہا ہے جس میں دو پارٹیز ایک دوسرے کو میسج کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں. ایک سمپل الگوریتھم تو یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی ویلیڈیٹی ان دی کرنٹ ٹائم چیک کرنے کے لیے یوزر اے جو ہے وہ یوزر بی کو ایک ٹائم سٹیمپ بھیجتا ہے اور وہ اس کو ڈیجیٹلی سائن کر کے اپنی پرائیویٹ کی سے آبویسلی پارٹی اے کو واپس بھیج دیتے. اس سیکنڈ ڈائیگرام میں دیکھیے ہم سیشن کی کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کس طرح سے, یوزر اے جو ہے وہ ٹائم سٹیمپ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ایک انویلپ کے اندر بھیجتا ہے اور اس کو اپنی پرائیویٹ کی سے انکرپٹ کر دیتا ہے. بیکاز اٹ از انکرپٹڈ ود دی پرائیویٹ کی, یوزر بی جو ہے اس کو پبلک کی سے ڈیکرپٹ کر کے ویریفائی کر سکتا ہے. ان آرڈر ٹو کمیونیکیٹ دی سیشن کی جو کہ اس ایگزامپل سینیریو کے اندر یوزر بی نے جنریٹ کرنی, یوزر بی اس سیشن کی کو جنریٹ کرے گا اور اس کو اے کی پبلک کی سے انکرپٹ کر. اٹ از انکرپٹڈ, نو ون ایلس کین انڈرسٹینڈ اٹ. اس ساری چیز کو یوزر بی نے ایک نئی ٹائم سٹیمپ اور اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ایک انویلپ کے اندر سائن کرنا ہے. سائننگ مینس کہ اس سارے میسج کو یوزر بی جو ہے وہ اپنی پرائیویٹ کی سے انکرپٹ کرے گا. اسی ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ٹرانزیکشن کے اندر یوزر اے نے ٹائم سٹیمپ بھیجی تھی اور سیکنڈ ٹرانزیکشن کے اندر یوزر بی نے ایک اور ٹائم سٹیمپ بھیجی ہے پلس دی سیشن کی دیٹ ول بی یوز فار دی انکرپشن آف سبسیکوینٹ میسجز. اس تھرڈ سینیریو میں دیکھیں اس میں بھی ہم ایک سیشن کی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے دونوں یوزرز نے ایک دوسرے کی ٹائملینس جو ہے وہ ویریفائی کی ہے. ایک ٹائم سٹیمپ یوزر اے نے بھیجی ہے اور اس کے بعد ایک ٹائم سٹیمپ یوزر بی نے بھیجی ہے, اور اس کے بعد جو شیئرڈ کی سیشن کی جنریٹ کی گئی ہے وہ یوزر اے نے جنریٹ کی ہے اور بی کو بھیج دی ہے. تو دیز آر ڈفرنٹ سینیریوز فار کمیونیکیٹنگ دی سیشن کی. اٹ ڈیپینڈس کہ یوزر اے نے سیشن کی جنریٹ کرنی ہے یا یوزر بی نے جنریٹ کرنی. ایک اور ایگزامپل سینیریو دیکھیے جس میں ہم کی ڈسٹریبیوشن سینٹر کو انوالو کرتے ہیں. وائی؟ بیکاز اٹ از پاسبل کہ وہ جو شیئرڈ کامن کی ہے وہ نہ یوزر اے جنریٹ کرے نہ ہی یوزر بی جنریٹ کرے, بلکہ یہ جو سیشن کی ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی
جنریٹ کر کے دونوں کو اسائن کر دے. ہم کہتے ہیں کہ ایک کامن پارٹی ہے دیٹ ول بی نون ایز کی ڈسٹریبیوشن سینٹر KDC. اس میں یوزر اے سب سے پہلے KDC سے کمیونیکیٹ کرتا ہے, اس کو اپنی آئیڈینٹی اور ڈیسٹینیشن کی آئیڈینٹی اور ایک نانس N1 بھیجتا ہے. What the KDC will do? KDC سب سے پہلے ایک سیشن کی جنریٹ کرے گا that will be used between A and B, اور اس سیشن کی کو وہ دو طرح سے انکرپٹ کر کے یوزر A کو واپس بھجوائے گا. پہلے جو KDC اور یوزر B کے درمیان ایک شیئرڈ سیکرٹ موجود ہے اس کے ساتھ اس کو انکرپٹ کرے گا, اور پھر اسی سیشن کی کو یوزر A, یوزر B کی آئیڈینٹی اور نانس ان تینوں کے ساتھ ملا کے اس کی کے ساتھ انکرپٹ کرے گا جو کہ KDC اور یوزر A کے درمیان. آپ اسکرین پر یہی کمپلیٹ انویلپ دیکھ رہے ہیں. اصل میں اس ایک بڑے انویلپ کے اندر ایک اسمالر انویلپ بھی موجود ہے جو کہ A انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ KDC اور B کے درمیان جو شیئرڈ سیکرٹ کی ہے اس سے انکرپٹ ہوا ہے, اور اس کے اندر صرف A کی آئیڈینٹی اور سیشن کی موجود ہے. یوزر A اس بڑے انویلپ کو ڈیکرپٹ کرے گا اور اس میں سے جو چھوٹا انکرپٹڈ انویلپ ہے یہ نکال کر یوزر B کو بھیج دے گا. یوزر B کین انڈرسٹینڈ اٹ بیکاز اٹ از انکرپٹڈ ود دس کامن شیئرڈ سیکرٹ کی بٹوین KDC اینڈ یوزر B. اس سے اس کو سیشن کی مل جائے گی. اب ٹائملینس کو چیک کرنے کے لیے اس سیشن کی سے یوزر B جو ہے وہ ایک نانس کو انکرپٹ کرے گا اور یوزر A کو بھیج دے گا. یوزر A اس کو انکریمنٹ کر کے دوبارہ سیشن کی سے انکرپٹ کر کے یوزر B کو واپس بھیج دے گا. اس سے نہ صرف ایک سیشن کی آپس میں ایکسچینج ہو گئی بلکہ دونوں پارٹیز کی A اور B کی ٹائملینس بھی چیک ہو گئی. اب ہم ایک اور آخری سینیریو دیکھتے ہیں جس میں ہم کربروس کی ایگزامپل لیتے ہیں. کربروس ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر ایک آتھینٹیکیشن سرور ہوتا ہے اور ایک ٹکٹ گرانٹنگ سرور ہوتا ہے. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو دونوں یوزرز آپ کو علیحدہ علیحدہ نظر آ رہے ہیں. ٹائملینس کے حساب سے دیکھیں تو سب سے پہلے یوزر A کمیونیکیٹ کرتا ہے اور اپنی آئیڈینٹی آتھینٹیکیشن سرور کو پاس آن کرتا ہے. ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ یوزر B, یوزر A اور ٹکٹ گرانٹنگ سرور TGS جو ہے یہ سب کے سب آتھینٹیکیشن سرور کے ساتھ ایک نہ ایک ماسٹر کی یا شیئرڈ سیکرٹ کی رکھتے ہیں. جب یوزر A جو ہے وہ آتھینٹیکیشن سرور سے بات کرتا ہے تو وہ اس کو ٹکٹ گرانٹنگ سرور کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا ایک میکینزم پرووائڈ کرتا ہے. ہاؤ؟ اس نے ایک سیشن کی جنریٹ کی جو کہ یوزر A اور TGS کے درمیان بات کرنے کے لیے ویلڈ ہے. That session key is encrypted twice. First in a smaller envelope by the master key shared between the TGS and the AS. اس کے بعد اس ساری چیز کو ایک بڑے انویلپ کے اندر اس نے انکرپٹ کیا, اور اس بڑے انویلپ کو اس نے کس کی سے انکرپٹ کیا؟ the master key shared between user A and the main server AS. یہ جب بڑا انویلپ A کے پاس پہنچے گا تو A obviously اس کو ڈیکرپٹ کر سکتا ہے, لیکن اس اسمالر انویلپ کو وہ ڈیکرپٹ نہیں کر سکتا. اس اسمالر انویلپ کو اس نے ایز سچ پاس کر دیا ٹو دی TGS. ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی چیز, کیونکہ اس کے پاس اب ایک شیئرڈ کی آ چکی ہے جو کہ اس کے اور TGS کے درمیان شیئرڈ ہے, دیٹ از پرووائڈیڈ بائی دی AS, اس نے اس کے ساتھ ایک ٹائم اسٹیمپ بھی انکرپٹ کر کے بھجوا دی. جب یہ اسمالر انویلپ جو کہ TGS اور AS کے درمیان شیئرڈ کی سے جو انکرپٹ ہوا ہے وہ TGS کو ملے گا تو وہ اس میں سے شیئرڈ کی نکال لے گا. پھر اس شیئرڈ کی سے اس سیکنڈ اسمالر انویلپ کو ڈیکرپٹ کرے گا اور اس کو اس میں سے T1 ٹائم اسٹیمپ مل جائے گا. اس T1 ٹائم اسٹیمپ کو ملنے کے بعد فرسٹ آف آل what TGS will do? TGS will generate a session key that will be used between the two parties A and B. وہ ایک سیشن کی جنریٹ کرے گا اور اس کو B کی اس کی کے ساتھ انکرپٹ کر دے گا جو کہ TGS اور B کے درمیان کامن ہے. لائک وائز اسی سیشن کی کو وہ انکرپٹ کرنے کے بعد A کو بھی بھیجے گا اور اس کی سے انکرپٹ کرے گا جو کہ A اور TGS کے درمیان کامن ہے. اس طرح سے یہ جو سیشن کی ہے یہ A کو ملے گی اور A یہ اسمالر انویلپ ایز سچ B کو بھجوا دے گا. لائک وائز it will again use the same session key generated by the TGS اور اس کے اندر ٹائم اسٹیمپ 2 بھیج دے گا. کیونکہ اب B user will be able to decrypt this whole envelope and get the session key, اس کی وجہ سے وہ second portion of the envelope کو بھی decrypt کر کے ٹائم اسٹیمپ T2 نکال لے گا. اس کے اندر ایک انکریمنٹ کرے گا اور واپس یوزر A کو بھجوا دے گا. اس سارے میسج ایکسچینج سے ہم نے جو چیزیں ایکوائر کی ہیں that is that user A and user B now has a shared
سیکرٹ کی دیٹ ول بی یوز فار دی سبسیکوینٹ کمیونیکیشن آف میسیجز. یہ ایک شیئرڈ سیکرٹ کی ہے. لائک وائز یوزر اے نے پہلے اپنے آپ کو اوتھینٹیکیشن سرور سے اوتھینٹیکیٹ کروایا, پھر ٹکٹ گرانٹنگ سرور سے بی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اس نے پرمیشن لی اور اس سے ایک شیئرڈ سیکرٹ کی جنریٹ کروائی, اور ناؤ اے اینڈ بی کین کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. تو اسٹوڈنٹس ہم نے یہ کچھ اوتھینٹیکیشن اور میسج انٹیگریٹی کی ایگزامپلس ڈسکس کی. اب ہم ایک اور میکنزم دیکھتے ہیں جس میں ہم جو شیئرڈ سیکرٹ کی ہے وہ ایک انسیکیور چینل کے اوپر آپس میں دو یوزرز کے درمیان ایکسچینج کر سکتے ہیں. دیٹ میکنزم از کالڈ ایز ڈیفی-ہیلمن کی ایکسچینج. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو ویلیوز جو ہیں, دیز آر پبلک ویلیوز نون ٹو ایوری ون. فرسٹ از اے پرائم نمبر پی اینڈ دی ادر وچ از called as generator G. One user, that is the user A, will generate any random key that will be value A. What it will do is that the G value, G power A mod of P, یہ ایک اس کے پاس ویلیو آ جاتی ہے. Likewise دوسری پارٹی جو ہے یوزر B, وہ ایک اور رینڈم کی جنریٹ کرے گا and its public value will be G power B mod of P. ذہن میں رکھیے کہ جی اور پی دونوں ویلیوز جو ہیں وہ اگین پبلک ہیں. جو چیز سیکرٹ ہے اور پرائیویٹ ہے دیٹ از دی رینڈم ویلیو اے اینڈ دی رینڈم ویلیو بی. اب ان دونوں پارٹیز نے کیا چیز ایکسچینج کرنی ہے. یوزر اے ول سینڈ جی پاور اے ٹو یوزر بی اینڈ یوزر بی ول سینڈ جی پاور بی ٹو یوزر اے. اب یہ دونوں اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. اے جو ہے وہ ملٹیپلائی کرے گا جی پاور اے کے ساتھ جی پاور بی جو کہ اس کو بی کی طرف سے ریسیو ہوا ہے. وٹ بی ول ڈو, اٹ ول ملٹیپلائی جی پاور اے جو کہ اس کو ریسیو ہوا ٹو جی پاور بی. اب آپ یہ دیکھیے کہ دونوں نے کوئی ویلیو آپس میں ایکسچینج نہیں کی جو کہ پرائیویٹ تھی, لیکن اب ان دونوں کا جو سم ہے اٹ ول بی دی سیم. جی پاور اے انٹو جی پاور بی ول بی اکول ٹو جی پاور بی انٹو جی پاور اے. اب ان دونوں کے پاس ایک سنگل شیئرڈ سیکرٹ کی آ گئی جس کو اب یہ اپنے سبسیکوینٹ میسیجز کے اندر یوز کر سکتے ہیں. اس میں ایک ایشو ہے جو کہ ہم کہتے ہیں مین ان دی مڈل اٹیک. دیٹ از ویری کامن, جو کہ ڈیفی-ہیلمن کے اندر ایکسپلائٹ ہو سکتا ہے. ہم اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. مین ان دی مڈل اٹیک از اے سیکورٹی تھریٹ. اس تھریٹ کے اندر یوزر اے اور یوزر بی کے درمیان ایک ملیشیس یوزر نیٹ ورک پر کہیں موجود ہے. یوزر اے اور یوزر بی آپس میں یہی ڈیفی-ہیلمن کے پیرامیٹرز آپس میں ایکسچینج کر رہے ہیں, لیکن اصل میں وہ دونوں یوزر جو ہیں ان کی ٹریفک کو یوزر ایم جو ہے درمیان میں سے کیپچر کر رہا ہے. یہ مین ان دی مڈل اٹیک ڈیفی-ہیلمن میں کیوں اتنی بڑا پوٹینشیل تھریٹ ہے, اس کو ہم ایک ڈائیگرام کے تھرو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تین یوزر شو کیے ہیں, ایک یوزر اے اور ایک یوزر بی, لیکن درمیان میں ایک یوزر ایم بھی مینشن ہے. یوزر اے جو ہے وہ جو ڈیفی-ہیلمن کے اندر جو اس نے یوزولی پیرامیٹر ایکسچینج کرنا ہوتا ہے دیٹ از جی اے ماڈ پی, جو کہ وہ اپنے حساب سے یوزر بی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے, لیکن یہ جو ویلیو ہے یہ درمیان میں یوزر ایم نے کیپچر کر لی. لائک وائز یوزر بی نے جو ویلیو ایکسچینج کی دیٹ واز جی پاور بی ماڈ آف پی. یہ ویلیو اس نے اپنے حساب سے اے کے ساتھ ایکسچینج کی, لیکن درمیان میں یوزر ایم نے کیپچر کر لی. یوزر ایم نے خود سے ایک ویلیو جنریٹ کی دیٹ واز سی, اور ایک اور ویلیو جنریٹ کی دیٹ واز ڈی. یوزر اے کے ساتھ اس نے ایک اور شیئرڈ کی ایکسچینج کی, اور یوزر بی کے ساتھ اس نے ایک اور شیئرڈ کی ایکسچینج کی. یوزر اے کو اس نے جی پاور سی بھیج دیا اور یوزر بی کو اس نے جی پاور ڈی بھیج دیا. اس سچویشن کے اندر اصل میں یوزر ایم اور اے کے درمیان ایک کی ایکسچینج ہو چکی ہے, اور یوزر بی اور ایم کے درمیان ایک کی ایکسچینج ہو چکی ہے. حالانکہ یوزر اے اور بی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کی ایکسچینج ہوئی ہے وہ اے اور بی کے درمیان ہوئی ہے, بٹ ان ریئلٹی اٹ از دی کی ایکسچینج بٹوین دی مین ان دی مڈل. اب جو بھی ٹریفک اے بھیجے گا وہ اپنے حساب سے سیکیورلی یوزر بی کو بھیج رہا ہے, لیکن وہ سب کی سب ٹریفک یوزر ایم بیچ میں سے ڈیکرپٹ کر سکتا ہے. لائک وائز وہ سب کی سب ٹریفک جو یوزر بی بھیجے گا وہ یوزر ایم ڈیکرپٹ کر سکتا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ مین ان دی مڈل اٹیک کے اندر ایم یہ کوشش ضرور کرتا ہے کہ جو بی کی بھیجے جانے والی ٹریفک ہے اس کو وہ سکسیسفلی اے تک دوبارہ پہنچا دے, اور اے سے بھیجے جانے والی ساری ٹریفک کو ڈیکرپٹ کر کے پڑھ کے دوبارہ انکرپٹ کر کے بی تک پہنچا دے.
یہ ایک ایسا تھریٹ ہے جو کہ نہ اے کو پتہ چلتا ہے نہ بی کو، اور درمیان میں جو مڈل مین ہے وہ ایک ملیشیس یوزر سب کے سب ٹریفک دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، دیٹ از کی ڈسٹریبیوشن۔ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم پرائیویٹ پبلک کی پیئر یوز کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ پبلک کی یوز کر رہے ہیں یو آر ایشورڈ کہ یہ کی اس یوزر کے ساتھ بلانگ کرتی ہے۔ اگر کوئی یوزر اے یہ کہتا ہے کہ دس از مائی پبلک کی، ہاؤ یو ول بی ایشورڈ دیٹ دس از دا یوزر کی آف دی ریئل اینٹی اے؟ جو وہ نام کلیم کر رہا ہے، جو وہ آئیڈینٹی کلیم کر رہا ہے، یہ پبلک کی اسی کی ہے۔ اس کے بہت سارے میکینزمز ہیں اور اس میں سے ایک میکینزم یہ ہے کہ آپ ایک کی ڈسٹریبیوشن کی ہیرارکی بناتے ہیں، ایک سرٹیفکیٹ بناتے ہیں اور اس سرٹیفکیٹ کو ایک ہیرارکی کے اندر اس طرح سے پلیس کرتے ہیں کہ ہر یوزر جو ہے وہ اس ہیرارکی میں سے اپنے انٹینڈڈ ڈیسٹینیشن کا سرٹیفکیٹ آبٹین کر سکتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرٹیفکیٹ اٹ سیلف ہوگا کیا۔ Let's assume that there is a trusted party which we call as certification authority، جو کہ سرٹیفکیٹس جو ہے وہ جنریٹ کر سکتی ہے on behalf of users، کہ میں اس یوزر کو سرٹیفائی کرتا ہوں کہ this is that user and this is the public key belong to this user۔ اب ان سرٹیفکیٹس کے اندر سب سے پہلے تو وہ ٹائم ہے جس ٹائم کے اوپر اس اینٹی نے یا سرٹیفکیشن اتھارٹی نے وہ سرٹیفکیٹ جنریٹ کیا۔ So it is certified. Along with this certificate, it also contains the public key of that entity. Then the name of the certification authority, جس entity نے بھی اس کو certify کیا. And finally, a digital signature. This digital signature is in fact the signature by the certification authority. وہ اپنی پرائیویٹ کی سے اس ساری چیز کو انکرپٹ کر دیتا تاکہ یہ چیز میک شیور ہو جائے کہ اس سرٹیفکیشن اتھارٹی کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ ایشو ہوا ہے اور اس نے اس کو اپنی پرائیویٹ کی سے سائن کیا ہے۔ ناؤ سرٹیفکیشن اتھارٹی یہ ایک ایسی ایڈمنسٹریٹو اینٹی ہے جو کہ مختلف یوزرز کے لیے، انڈیویجول یوزرز کے لیے یا آرگنائزیشنز کے لیے یہ سرٹیفکیٹس ایشو کرتی، اس کو ہم کہتے ہیں سی اے، سرٹیفکیشن اتھارٹی۔ This certificate issued by any CA is only of any benefit to another user if that user also has the certification authority's public key. لیکن اگر یوزر A کو سرٹیفکیشن اتھارٹی 1 نے سرٹیفائی کیا ہے اور یوزر B کو سرٹیفکیشن اتھارٹی 2 نے سرٹیفائی کیا ہے، اب یہ دونوں ایک دوسرے کے جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کو ویریفائی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوزر A کے پاس سرٹیفکیشن اتھارٹی 1 کی پبلک کی ہے، لائک وائز یوزر بی کے پاس سرٹیفکیشن اتھارٹی 2 کی پبلک کی ہے، لیکن ان دونوں کے پاس ایک دوسرے کے سی ایس کی پبلک کی نہیں، تو یہ دونوں سرٹیفکیٹس ایک دوسرے کے لیے بینیفیشل نہیں، وہ ان کو یوز نہیں کر سکتے۔ اس میکینزم کو سالو کرنے کے لیے، اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کہ کس طرح سے مختلف یوزر جو کہ مختلف سرٹیفکیشن اتھارٹیز سے سرٹیفائی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بھی سرٹیفائی کر سکیں اور یہ چیز مینٹین کر سکیں کہ اس سرٹیفکیٹ میں سے یوزر اے کی جو ہم نے پبلک کی ڈسکور کی ہے دیٹ از ان فیکٹ بلانگ ٹو یوزر اے، اور لائک وائز یوزر اے جو ہے وہ کسی بھی یوزر بی کی جو پبلک کی ہے وہ کسی سرٹیفکیٹ میں سے نکال سکے۔ اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ایک میکینزم جس کو ہم کہتے ہیں X.509 کا اسٹینڈرڈ، ایک پروٹوکال جو کہ ایک ہیرارکی مینٹین کرتے ہیں۔ وہ جتنے بھی سرٹیفکیشن اتھارٹیز ہیں ان کو ایک ہیرارکی کے اندر لنک اپ کر دیتے اور آپ کے پاس ایک روٹ سرٹیفکیشن اتھارٹی ہے۔ ایوری یوزر از ایٹ لیسٹ ریکوائرڈ کہ اس کے پاس روٹ سرٹیفکیشن اتھارٹی کی پبلک کی ہونی چاہیے تاکہ وہ ٹریورس کر سکے پوری ہیرارکی کے اندر کسی بھی جگہ پر اور کسی یوزر کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو ویریفائی کروا سکیں۔ اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہاں پر ہم نے اسی ٹری اسٹرکچرڈ سرٹیفکیشن اتھارٹی کی جو ہیرارکی ہے اس کو شو کیا ہے۔ روٹ کے اوپر IPRA ہے، یعنی انٹرنیٹ پالیسی رجسٹریشن اتھارٹی، یو جسٹ کین کنسیڈر اٹ ایز اے روٹ۔ اس کے بعد آپ کے پاس پالیسی سرٹیفکیشن اتھارٹیز ہیں جن کے انڈر ملٹیپل سرٹیفکیشن اتھارٹیز لائی کرتی ہیں۔ یوزرز اصل میں جو سی ایس شو کیے ہیں ان میں سے کسی ایک سی ایس سے اپنے لیے ایک سرٹیفکیٹ آبٹین کر سکتا ہے۔
Now what other users will do? Users will traverse this tree and reach to the certification authority जिसने उनके destination user को certificate issue किया. Likewise जो दूसरी पार्टी है वो भी इसी की ट्री को ट्रैवर्स करेगी और अपने सेंडर से या सोर्स की जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी उस तक पहुंचकर उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवा सकती है. इसका मतलब ये है कि हम एक चेन ऑफ ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ यूजर्स इस ट्री स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैवर्स करके एक सीए से दूसरे सीए तक पहुंच जाते हैं और एक सीए का इशू किया हुआ जो सर्टिफिकेट है वो कोई यूजर वेरीफाई कर सकता है. तो इस तरह से एक चेन ऑफ सर्टिफिकेट जो चेन ऑफ ट्रस्ट है वो बिल्ड होती है. दैट इज बेस्ड ऑन दिस ट्री स्ट्रक्चर ऑफ X.509 जो कि एक एग्जाम्पल. एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है मेंशन करनी, दैट इज द सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट. क्यों? इसलिए कि किसी भी टाइम के ऊपर किसी यूजर की जो प्राइवेट की है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. अस्यूमिंग कि एक टाइम के ऊपर यूजर ए को मालूम होता है कि उसकी जो प्राइवेट की है वो किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो गई है या किसी यूजर को पता चल गई. अब उस प्राइवेट की के ऊपर बेस करते हुए कोई भी इंक्रिप्शन अगर वो करेगा, इट विल बी कॉम्प्रोमाइज. वो जो मलिशियस यूजर है जिसने वो प्राइवेट की पता चला ली, वो सारी चीज डिक्रिप्ट कर सकता है. लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वो मलिशियस यूजर ए के बिहाफ पर प्रिटेंड करे दैट आई एम द यूजर ए और बहुत सारी ट्रैफिक जो है वो ना सिर्फ रिसीव करे बल्कि यूजर ए के बिहाफ पर सेंड भी करे. वो क्यों ये चीज सेंड कर सकता है? क्यों कि उसके पास एक सर्टिफिकेट मौजूद है किसी एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से इशू हुआ जिसमें वैलिड तौर पर यह लिखा हुआ है कि यूजर ए हैज दिस पब्लिक की, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइवेट की जो है वो उस मलिशियस यूजर ने किसी तरह से एक्वायर कर ली. वी नीड टू रिवोक दैट सर्टिफिकेट बिकॉज द प्राइवेट की कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पब्लिक की पोर्शन इज नाउ कॉम्प्रोमाइज. तो इसके लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं वो सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट जो है वो पीरियोडिकली पब्लिश करती हैं, जिसमें उन तमाम सर्टिफिकेट्स की लिस्ट होती है जो कि अभी तक वैलिड हैं इन टाइम, अभी तक एक्सपायर नहीं हुए लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं एंड दीज आर नो मोर वैलिड. तो इस सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट के अंदर उन सारे सर्टिफिकेट्स की लिस्ट होती है. हर यूजर पब्लिक की को वेरीफाई करने से पहले, यानी उस सर्टिफिकेट में से पब्लिक की को यूज करने से पहले सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट को चेक कर लेता है कि कहीं ये सर्टिफिकेट जो है वो रिवोक तो नहीं हो चुका, वरना कोई पुराना सर्टिफिकेट कोई दिखाकर एक कॉम्प्रोमाइज्ड की के मुताबिक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकता है. तो यूजर ये तो था हमारा वो कॉन्सेप्ट जो कि हमने सर्टिफिकेट उन सर्टिफिकेट जिसके अंदर पब्लिक की हम एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके मुताबिक था, जिसके अंदर हमने X.509 की एक ट्री स्ट्रक्चर और हायरार्की जो है उसको स्टडी की. अब हम आगे चलते हैं और एग्जाम्पल एप्लीकेशन स्टडी करते हैं जो कि नेटवर्क सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल्स और मैकेनिज्म्स को यूज करते हैं. इसमें सबसे पहले एक कॉमन चीज को डिस्कस करते हैं, दैट इज PGP, प्रीटी गुड प्राइवेसी, जो कि हम ज्यादातर ईमेल्स के अंदर यूज करते हैं. ऑल्दो PGP was designed not only for the email, but it was a generic security mechanism that could have been applied for files also, and it is applied. It is not restricted to email. लेकिन email की communication के अंदर ये ज़्यादा use भी हुआ. PGP is very simple. ये आपको एक ऐसा framework और architecture provide करता है जिसके अंदर आप different algorithms को use करते हुए messages को ना सिर्फ encrypt कर सकते हैं बल्कि authenticate भी कर सकते हैं. ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म आ गया कि अगर आपने ईमेल भेजनी है तो आप उसको चाहे तो सिर्फ इनक्रिप्ट कर दें, चाहे तो सिर्फ ऑथेंटिकेट कर दें, या इनक्रिप्ट भी कर दें और ऑथेंटिकेट भी कर दें. इस चीज को हम एक डायग्राम की फॉर्म में समझते हैं कि किस तरह से PGP के अंदर मैसेज की ऑथेंटिकेशन, मैसेजेस की एनक्रिप्शन यूज की जाती है. अगर आप स्लाइड पे देखें तो सबसे पहले सेंडर एंटिटी जो है वो मैसेज जो है उसका एक MD5 चेकसम कंप्यूट करेगा. इस MD5 चेकसम को अब सेंडर ने सिक्योर करना है और प्रोटेक्ट करना है. हाउ इट विल बी यूजिंग द RSA एल्गोरिथम. इसके लिए जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो ये कि सेंडर जो है वो अपनी प्राइवेट की से इस चेकसम को एनक्रिप्ट कर देता है. नाउ द सेंडर विल बी सेंडिंग द मैसेज अलोंग विद दिस एनक्रिप्टेड MD5 चेकसम. ये जो मैसेज, ईमेल का मैसेज हो या कोई फाइल भी हो, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि PGP जो है वो फाइल्स और
آپ کا جو ای میل میسیجز ہیں دونوں کے لیے ایکولی ویلڈ ہے. ریسیور اینڈ کے اوپر یہ جو چیک سم ہے یہ ڈیکرپٹ کیا جائے گا یوزنگ دی سینڈرز پبلک کی. اس کو ڈیکرپٹ کرنے کے بعد آپ اوریجنل میسج کے اوپر دوبارہ سے MD5 چیک سم کمپیوٹ کریں گے اینڈ دین یو ول کمپیئر اگینسٹ دی ریسیوڈ ویلیو کہ جو آپ نے چیک سم کمپیوٹ کیا ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ آپ کو انکرپٹڈ فارم میں ملا ہے. اگر تو یہ میچ کر جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میسج کی جو انٹیگریٹی ہے دیٹ از ناؤ کنفرمڈ. میسج کے اندر کوئی چینج نہیں آئی. اگر یہ میچ نہیں کرتی obviously we can know کہ میسج جو ہے وہ کہیں پر آلٹر کر دیا گیا. اگلی سلائیڈ میں آپ یہ دیکھیے کہ PGP کے اندر میسج کی انکرپشن کس طرح سے ہوتی. سینڈر سائٹ کے اوپر سینڈر ول کریٹ اے رینڈم سیکرٹ کی دیٹ ول بی ون ٹائم سیکرٹ کی. دیٹ سیکرٹ کی وی ول انکرپٹ دی میسج ود اینی الگوریتھم آف آور چوائس جو کہ ٹریپل ڈیس بھی ہو سکتا ہے, ڈیس بھی, اور اینی ادر اسپیسیفائڈ ود دی سیکرٹ کی. اب اس شیئرڈ کی جو کہ ہم نے ابھی جنریٹ کیا رینڈملی اس سے ہم سارے میسج کو انکرپٹ کر دیتے ہیں. بیکاز دیٹ شیئرڈ سیکرٹ کی از جنریٹڈ بائی دی سینڈر, تو یہ ریسیور کے پاس تو ہے نہیں, لہٰذا ہمیں یہ کی بھی میسج کے ساتھ ہی بھیجنی ہوتی ہے. سو وی ول بی انکرپٹنگ دس شیئرڈ سیکرٹ کی یوزنگ دی RSA الگوریتھم, اور وہ جو کی ہے وہ ہم ریسیپینٹ کی پبلک کی سے انکرپٹ کر دیتے ہیں. ناؤ دس کی ہیز آلسو بین میڈ کانفیڈینشیل. وٹ وی ول بی سینڈنگ, we will be sending the message encrypted with the shared key along with the shared key itself encrypted with the recipient's public key. ایک اور ایڈیشنل چیز جو اس کے اندر PGP کے اندر پرووائڈ کی گئی ہے that is to encode the message in the ASCII format for transmission. کیونکہ بہت سارے ای میل میسیجز جو ہیں اگر ان کے اندر کوئی کنٹرول کریکٹرز آ جائیں یا نان ASCII کریکٹرز آ جائیں they may be interpreted differently or in a behavior that is undesirable at different mail transport agents MTA. اس کو Redis 64 بیس کنورژن میں ہم چینج کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سارے میسج کو ASCII فارمیٹ کے اندر ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں. ریسیور اینڈ کے اوپر PGP کا اینڈ ہے وہ سب سے پہلے میسج کو واپس ASCII میسج کے اندر کنورٹ کرے گا ASCII سے. Then it will decrypt the shared key with the same RSA algorithm using the private key of the recipient. اس سے اس کو shared secret key مل جائے گی. اس شیئرڈ سیکرٹ کی سے وہ سارے میسج کو ڈیکرپٹ کر سکتا ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ وہ سمپل الگوریتھم تھا PGP کا, پریٹی گڈ پرائیویسی, دیٹ از یوزڈ فار ای میل ایکسچینج اینڈ آلسو فار ٹرانسمیشن آف فائلز آلسو. اس میں ہم نے دیکھا کہ اوتھینٹیکیشن بھی پرووائڈ کی جاتی ہے اور انکرپشن بھی پرووائڈ کی جاتی ہے. یہ دونوں میکینزمز PGP کے اندر پاسبل ہیں. اب ہم اس کو ایک ایگزامپل سینیریو کے اندر دیکھتے ہیں. اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو آپ کے پاس پہلے جو میسج ہے دیٹ از اے سمپل پلین ٹیکسٹ میسج. اب اس کے اندر جو آپ کا یوزر A ہے اس نے سارے میسج کو اپنی پرائیویٹ کی سے انکرپٹ کر دیا. جب اس نے سارے میسج کو اپنی پرائیویٹ کی سے انکرپٹ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از ناؤ ڈیجیٹلی سائنڈ. اب یہ اوتھینٹیکیشن بھی پرووائڈ کر رہا ہے. ہم نے پہلے جو ایگزامپل دیکھی تھی اس میں ایک میں اوتھینٹیکیشن تھی اور دوسرے میں انکرپشن تھی. اس ایگزامپل کے اندر اوتھینٹیکیشن اور انکرپشن ساتھ ساتھ. سیکنڈ اسٹیپ کے اندر اٹ ول انکرپٹ دی میسج یوزنگ اے نیولی جنریٹڈ سیشن کی. چونکہ یہ سیشن کی ریسیپینٹ کے پاس نہیں ہے تو وہ سیشن کی کو یوزر B جس کو وہ بھیج رہا ہے اس کی پبلک کی سے انکرپٹ کر دے گا. وٹ اٹ ول بی سینڈنگ, اٹ ول بی سینڈنگ دی میسج فرسٹ انکرپٹڈ بائی دی یوزر ایز پرائیویٹ کی تاکہ وہ سائن ہو جائے اور اوتھینٹیکیٹ کیا جا سکے. سیکنڈلی اس سارے میسج کو وہ دوبارہ شیئرڈ سیکرٹ کی کے ساتھ انکرپٹ کریں تاکہ یہ میسج کانفیڈینشیل ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ وہ B کی پبلک کی سے سیشن کی کو انکرپٹ کر, کیونکہ PGP آپ کو یہ چیز پرووائڈ کرتی ہے کہ فائنلی جب آپ میسج ٹرانسمٹ کرنے لگیں تو اس کو ASCII کمپیٹیبل بنا لیں تاکہ مختلف میل ٹرانسپورٹ ایجنٹس کے اوپر وہ پرابلم نہ کریٹ کرے. تو آپ بیس 64 انکوڈنگ کے تھرو اس کو ASCII کمپیٹیبل کیریکٹرز کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں. تو یہ کمپلیٹ انویلپ جو ہے یہ ٹرانسمٹ کیا جائے گا اور ریسیور اینڈ کے اوپر اسی طرح ریورس پروسیسنگ ہوگی اور آپ کے پاس جو اوریجنل میسج ہے وہ ریکور ہو جائے گا. PGP کے بعد ہم ایک اور سیکیور ایپلیکیشن دیکھتے ہیں. اوریجنلی ٹیلنیٹ یا آر لاگ ان کی اپلیکیشنز یوز ہوتی تھیں ان آرڈر ٹو لاگ ان ٹو اے ریموٹ سسٹم, لیکن یہ دونوں اپلیکیشن سیکیور نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیلنیٹ کے اندر یا آر لاگ ان کے اندر جو آپ کا پاسورڈ ہے دیٹ واز سینٹ ان کلیئر ٹیکسٹ.
اور نیٹورک کے اوپر کوئی بھی اس پیکٹ کو گریب کر کے اس کے اندر سے آپ کا پاسورڈ ڈسکور کر سکتا تھا. SSH ایک ایسا میکینزم ہے جو کہ آپ کے میسیجز کو انکرپشن بھی پرووائڈ کرتا ہے. لائک وائز اٹ آلسو پرووائڈز آتھینٹیکیشن آف میسیجز اور آتھینٹیکیشن آف یوزرز آلسو. یعنی میسج کی انٹیگریٹی بھی آ گئی, یوزر کی آتھینٹیکیشن بھی آ گئی, اور میسیجز کی کانفیڈینشیلٹی بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دی. سو SSH از اے ویری کامن ناؤ ڈیز پروٹوکال. SSH کے اندر پھر ملٹیپل سب پروٹوکالز ہیں, جس میں ٹرانسپورٹ کے پروٹوکال ہے, پھر SSH کی آتھینٹیکیشن کی پروٹوکال ہے, اور اس کے علاوہ SSH کی کنیکشن کی بھی پروٹوکال. ہم یہ چیز اس میں کنسیڈر کرتے ہیں کہ SSH بیکاز اٹس اے سیکیور پروٹوکال, اٹ کین آلسو ہیلپ ادر پروٹوکالز, ادر ایپلیکیشنز ٹو یوز دس سیکیور میکینزم ٹو ہیو سیکورٹی فار دوز ایپلیکیشنز وچ آر ناٹ سیکیور دیم سیلفز. یہ جو چیز ہے یہ ہم SSH کی پورٹ فارورڈنگ کے تھرو اچیو کرتے ہیں. اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو آپ کو دو ہوسٹ نظر آ رہے ہیں. یہ دونوں ایپلیکیشن اصل میں ایک ڈائریکٹ کنیکشن اسٹیبلش کرنا چاہتی ہیں آپس میں, لیکن یہ دونوں ایپلیکیشنز جو ہیں یہ اصل میں ایک ہی ایپلیکیشن ہے کلائنٹ اور سرور اینڈ کے اوپر. ان ایپلیکیشنز کا ڈیٹا اس ایپلیکیشن کے انڈر سیکیور نہیں ہے. سو ہوسٹ اے ول یوز SSH ایز دی ٹرانسپورٹ پروٹوکال, اور وہ جو SSH کا جو یہاں پر کلائنٹ ہے وہ SSH کے سرور کو وہاں پر یہ ایپلیکیشن ڈیٹا بھیجے گا, اور وہ جو ایپلیکیشن سرور ہے وہ SSH کے اوپر اس ایپلیکیشن ڈیٹا کو ریسیو کرے گا. تو اصل میں یہ دو ایپلیکیشنز جو ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہیں, لیکن بیکاز وہ SSH کی پروٹوکال کو یوز کر رہی ہیں تو سارے جو میسیجز ہیں وہ انکرپٹڈ ہیں, سیکیور ہیں. تو اس طرح سے ہم نے SSH کے میسج کو یوز کے پروٹوکال کو یوز کرتے ہوئے نان سیکیور ایپلیکیشنز کا ڈیٹا سیکیور طریقے سے کمیونیکیٹ کروا دیا. Now we come to another application that is transport layer security. اب ٹرانسپورٹ لیئر سیکیورٹی ایک ایسا میکینزم ہے جس کے تھرو ہم ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ایک سیکیور میکینزم پرووائڈ کرتے ہیں ساری ایپلیکیشنز کو. کوئی بھی ایپلیکیشن اس سیکیور ٹرانسپورٹ لیئر کو یوز کرتے ہوئے نیٹ ورک کے اوپر میسیجز کو بھیج سکتی. اسی لیے یہ جو سیکیور ٹرانسپورٹ لیئر ہے یہ نارمل IP نیٹ ورک کے اندر ٹرانسپورٹ لیئر سے اوپر ریزائڈ کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اس ڈائیگرام کی طرف ریفر کریں تو ہم ایک ایپلیکیشن جو کہ HTTP کی ایپلیکیشن ہے اس کو سیکیور ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر رن کر سکتے ہیں. دس سیکیور ٹرانسپورٹ لیئر ول یوز دی نارمل TCP IP اسٹیک بلو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی وڈ بی ہیونگ اے سیکیور ٹرانسپورٹ لیئر بٹوین دی ایپلیکیشن اینڈ دی نارمل ٹرانسپورٹ لیئر. ایپلیکیشن کو یہ ریکوائرڈ ہوگا کہ وہ TCP سے ڈائریکٹ کنیکشن اسٹیبلش کرنے کی بجائے سیکیور ٹرانسپورٹ لیئر سے کنیکشن اسٹیبلش کرے, اور یہ سیکیور جو ٹرانسپورٹ لیئر ہے یہ پھر نیچے TCP کے تھرو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر پہنچائے گا. آپ اس اگلی ڈائیگرام میں دیکھیے کہ یہ جو سیکیور ٹرانسپورٹ لیئر ہے جس کو ہم TLS کی اسٹینڈرڈ پروٹوکال کے نام سے یاد کرتے ہیں, ٹرانسپورٹ لیئر سیکیورٹی, اس کی ہینڈ شیک پروٹوکال کس طرح سے کام کرتی. ایک آپ کے پاس کلائنٹ ہے, ایک آپ کے پاس سرور. These client and server in the TLS protocol exchange different types of certificates, keys, request and other negotiable parameters. ان میسیجز کے تھرو وہ کیز بھی آپس میں ایکسچینج کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کو ویریفائی بھی کر لیتے ہیں, اور اس طرح سے دونوں اینڈز کے پاس سیم ٹائپ آف کیز اور پیرامیٹرز نیگوشیٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ٹرانسپورٹ لیئر سیکیورٹی کے اندر TLS کے اسٹینڈرڈ کے اندر آپ ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا شروع کرتے ہیں جو کہ آبویسلی انکرپٹڈ ہوتا ہے اور اوتھینٹیکیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو TLS آپ کے پاس ایک ایسا اسٹینڈرڈ ہے جو کہ آپ کو ٹرانسپورٹ لیئر کی سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے. اس نئی ڈائیگرام کے اندر دیکھیے کہ TLS کی ہینڈ شیک پروٹوکال تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل کے اندر مینشن کی گئی ہے. اس کے اندر یہ چیز ہم نے ایڈیشنل بتائی ہے کہ آپ اوتھینٹیکیشن کے الگوریتھمز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اوتھینٹیکیشن کے میسیجز کے اندر یو کین ڈیفائن اے کمبینیشن آف الگوریتھمز, یو کین سلیکٹ دی کیز آلسو, اور اس طرح سے ایک کمپلیٹ نیگوسیشن جو ہے وہ کلائنٹ اور سرور کے درمیان ہو سکتی ہے. TLS کے بعد اب ہم IP سیکیورٹی کو ڈسکس کرتے ہیں. IPsec کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے اندر ملٹیپل پروٹوکالس ہیں. اس میں سے جو دو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں دیز آر AH authentication header and ESP encapsulation security payload. IPsec کا جو اسٹینڈرڈ ہے دیٹ پرووائڈز نیٹورک لیئر سیکیورٹی, یعنی
اوپر اپلیکیشنز یا ٹرانسپورٹ لیئر کوئی بھی ہو, آئی پی لیئر کے اوپر ایک سیکیورٹی کا فریم ورک موجود ہے اور کوئی بھی اپلیکیشن, کوئی بھی ٹرانسپورٹ لیئر اس کو یوز کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے آئی پی سیک کو انیبل کیا ہوا ہے بٹوین ٹو ہوسٹ, تو آگے یعنی جتنی بھی ٹریفک جائے گی کسی بھی اپلیکیشن کی طرف سے, وہ آٹومیٹیکلی سیکیور ہو کر اس ڈیسٹینیشن تک جا سکتی ہے. یہ ایک کامن آرکیٹیکچر پرووائڈ کرتا ہے کہ اپلیکیشن انڈیویجولی ایفرٹ نہ کریں سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے, اور آپ دو ڈیسٹینیشنز کے درمیان جن کے درمیان ڈیٹا آپ کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں وہ آئی پی سیک کو یوز کر لیں. لیکن اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں کہ اگر اپلیکیشن اٹ سیلف سیکیورٹی یوز کر رہی ہے اور اپنے لیول کی سیکیورٹی یوز کر رہی ہے تو آپ آئی پی سیک کے اوپر ایک ایڈیشنل پروسیسنگ انوالو کر رہے ہیں. لائک وائز اگر اپلیکیشن جو ہے اس کے خیال میں بہت زیادہ اسٹرانگ سیکیورٹی ہونی چاہیے تو آئی پی لیئر کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے ذرا کم لیول کی سیکیورٹی مینٹین کی ہو. تو اپلیکیشن کی نیڈز کئی دفعہ ڈفر کر سکتی ہیں. However, it may still provide a very nice architecture for communicating between end host, اور for routers it is very common. آئی پی سیک کے اندر اب ہم سب سے پہلے جو پہلا ماڈیول ہے AH کا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. Authentication header, it's a protocol which provides the authentication mechanism for the IPsec entities. اس کو ہم ایک ڈائیگرام کی فارم میں دیکھتے ہیں کہ authentication header کے اندر میسج کے جو header ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں انوالو ہیں. سب سے پہلے IPv6 کے فارمیٹ کو فالو کرتے ہوئے نیکسٹ ہیڈر کی فیلڈ ہے جو کہ یہ بتا رہی ہے کہ اس ہیڈر کے بعد جو اگلی فیلڈ ہے وہ کس پروٹوکال سے بلانگ کرتی ہے. اس کے بعد پے لوڈ کی لینتھ ہے جس میں یہ authentication ڈیٹا وغیرہ موجود ہیں. اس کے بعد یہ ریزرو بٹس ہیں اینڈ دین دی 32 bit SPI فیلڈ, سیکورٹی پیرامیٹر انڈیکس. This index will be in fact indexing on a table that will provide کہ کون سا الگوریتھم یوز ہوگا, اگر کوئی کی آپس میں ایکسچینج ہے وہ کون سی ہے, اور سب پیرامیٹرز تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس پیکٹ کو ڈیکرپٹ کس طرح سے کرنا ہے یا آتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے کون سا الگوریتھم یوز کرنا ہے. Then there is a sequence number for the message and the authentication data. یہ جو authentication data ہے یہ اصل میں وہ ڈیٹا ہے جو کہ آپ نے کمپیوٹ کیا اس میسج کے اوپر. اس کے بعد ہم اگلا ماڈیول دیکھتے ہیں دیٹ از IPsec ESP header. ESP is encapsulation security payload, اور ESP جو ہے وہ اپنے میسج کے لیے آپ کو انکرپشن پرووائڈ کرتا ہے. authentication header آپ کو authentication پرووائڈ کرتا ہے اور ESP آپ کو confidentiality پرووائڈ کرتا ہے. ESP header کے اندر سب سے پہلے SPI انڈیکس کی فیلڈ ہے, سیکورٹی پیرامیٹر انڈیکس, جس کے تھرو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس پیکٹ کو آپ نے ڈیکرپٹ کس طرح سے کرنا ہے. دین اگین دی سیکوینس نمبر فیلڈ. اس کے بعد پے لوڈ ڈیٹا ہے. پے لوڈ ڈیٹا از ان فیکٹ دی اوریجنل ڈیٹا جس کو آپ نے انکرپٹ کیا. اس کے بعد ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر چاہیے تو پیڈنگ کی 0 to 255 بائٹس ہیں, اور اگر پیڈنگ کی ہے تو آخر میں آپ نے پیڈ لینتھ بتانی ہے. اینڈ دی لاسٹ فیلڈ آف دس ESP از نیکسٹ ہیڈر. اگر آپ نے اس کو ساتھ میں آتھینٹیکیٹ بھی کیا ہے جو کہ ESP کے اندر پاسبل ہے, دین یو ول بی ہیونگ دی آتھینٹیکیشن ڈیٹا. یعنی آپ نے سارے میسج کو آتھینٹیکیٹ بھی کیا ہے اور انکرپٹ بھی کیا ہے. اگر آپ ایک ESP کے پیکٹ کو دیکھیں تو وہ اسکرین پہ آپ کو جو جس طرح سے نظر آ رہا ہے. فرسٹ آف آل اٹ ول بی ہیونگ این IP ہیڈر, اس کے اندر کوئی سی بھی ڈیسٹینیشن ہو سکتی ہے. دین یو ول بی ہیونگ دی ESP ہیڈر, a portion of it will be in clear. اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو بلو فارم کے اندر نظر آ رہا ہے دیٹ از دی ESP payload, جس کے اندر جو بھی ڈیٹا ہے وہ انکرپٹڈ ہے, no one can see it. اور لاسٹلی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ESP کا ٹریلر ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ESP ہیڈر اور ٹریلر کے درمیان میں ESP کا جو پے لوڈ ہے وہ ہم انکلوڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ESP کا کمپلیٹ پیکٹ بنتا ہے. اسٹوڈینٹس, ان ایپلیکیشن سیکیور پروٹوکالز کو دیکھنے کے بعد یہ جو ایگزامپلس ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی اپلیکیشنز کا جو ڈیٹا ہے وہ سیکیورلی نیٹ ورک کے اوپر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, ہم نیٹ ورک سیکیورٹی کے ٹاپک میں اب ایک لاسٹ چیز کو ڈسکس کرتے ہیں دیٹ از فائر والز. اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ, اور سیکیورٹی کے میکنزمس کے لیے اس کی ایک اہمیت. فائر والز کس طرح سے پرووائڈ کی جاتی ہیں؟ دیز آر دی فائر والز ٹو پروٹیکٹ اے نیٹ ورک. It may be a combination of LANs, only a single LAN, or a whole organizational setup. اس کو ہم ایک ڈائیگرام کی فارم میں دیکھتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو انٹرنیٹ از انسیکیور چینل. آپ نے درمیان میں ایک فائر وال بلڈ کی ہے اور آپ کی کمپنی کی جو سائٹ ہے دیٹ از بیہائنڈ دیٹ فائر وال.
اٹ از ناٹ اے اسٹرکٹ فائر وال جس کے درمیان میں سے کچھ گزر نہیں سکتا. آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اونلی دوز پورشنز آف ٹریفک جو کہ الاؤڈ ہیں, اونلی دیٹ ٹریفک وچ از الاؤڈ دیٹ ول پاس تھرو دس فائر وال. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمپنی کے اپنے ہی ریموٹ امپلائیز ہوں یا کوئی اور یوزر ہو جو کہ آپ کی کمپنی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہو. تو لیفٹ سائڈ کے اوپر انسیکیور چینل ہے انٹرنیٹ کا, درمیان میں فائر وال ہے, اور اس کے بعد رائٹ سائڈ کے اوپر آپ کی کمپنی کی سائٹ ہے جس کو آپ نے اس فائر وال کے پیچھے پروٹیکٹ کیا ہے. دس پروٹیکشن از یوزڈ ان دی فارم آف سم فلٹرس جو کہ آنے والی ٹریفک کو اور آؤٹ گوئنگ ٹریفک کو فلٹر کر سکتی. وہ رولز اس بیسس کے اوپر بنائے جاتے ہیں کہ کون سی ٹریفک آپ نے باہر سے نیٹ ورک کے اندر الاؤ کرنی ہے اور کون سی ٹریفک آپ نے نیٹ ورک کے اندر سے جو کہ باہر جا رہی ہے اس کو الاؤ کرنا ہے. بیکاز یو آر کنٹینیوسلی مانیٹرنگ آل دی ٹریفک, سو یو کین فلٹر آؤٹ آل دی ٹریفک وچ از ناٹ الاؤڈ اینڈ یو کین اونلی الاؤ دی ٹریفک ٹو پاس وچ از پرمیٹڈ. اسی چیز کو ہم دوبارہ ایک سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم یہ فلٹر بیسڈ رولز کس طرح سے بناتے ہیں. لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کے پاس انسیکیور انٹرنیٹ ہے اور درمیان میں آپ کی فائر وال ہے, اینڈ دین یو ہیو اے لوکل سائٹ جس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. فلٹر بیسڈ سولوشن کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو آپ کا ایک رول بنے گا دیٹ از آئی پی ایڈریس, دین دی پورٹ نمبر, دین اگین آئی پی ایڈریس اینڈ پورٹ نمبر. یہ جو آپ کو پہلی لائن میں اگزامپل نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے دیٹ یو ول بی الاؤنگ اور ناٹ الاؤنگ. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ نے 192.12.13.14 جو آئی پی ایڈریس ہے اور پورٹ نمبر 1234 سے آنے والی ٹریفک جو کہ آئی پی ایڈریس 128.7.6.5 کے اوپر پورٹ نمبر 80 کے اوپر آ رہی ہے, اس کو فلٹر کرنا ہے. آپ ان پورشنز کے اندر ایسٹیرس کو یوز کر کے ایک جنیرک رول بھی بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل کسی بھی آئی پی ایڈریس سے اور کسی بھی پورٹ پر آنے والی ٹریفک جو ہے جو کہ 128.7.6.5 اور پورٹ نمبر 80 پر جا رہی ہے, آپ اس کو فلٹر کر رہے ہیں. ڈیفالٹ جو ہے it can be made either forward or not forward. It means that you may be specifying کہ اس کو اصل میں آپ نے باقی ساری جو ٹریفک ہے اس کو فارورڈ کرنا ہے یا باقی ساری ٹریفک کو آپ نے ڈینائی کر دینا جو کہ آپ کے ان رولز کے ساتھ میچ نہیں کرتے. It may be made dynamic. آپ ڈائنامیکلی اس کے اندر مختلف اینٹیٹیز جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور مختلف رول جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں. ہم فائر والز کے اندر ایک آخری کانسیپٹ جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں دیٹ از پراکسی بیسڈ فائر والز. کیوں؟ اس لیے کہ کئی دفعہ آپ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ کافی کمپلیکس ہو جاتی ہیں. جب یہ پالیسیز کمپلیکس ہو جاتی ہیں تو اٹ از پاسبل کہ آپ کی کچھ ٹریفک جو ہے وہ انڈیزائربلی نیٹ ورک سے یا تو باہر چلی جائے یا باہر کوئی ایکسٹرنل یوزر آپ کے نیٹ ورک کے اندر پینیٹریٹ کر سکے. ایک آپ سمپل ایگزامپل دیکھیے تو وہ اس طرح سے جو کہ میں نے آپ کو شروع میں دکھائی تھی. درمیان میں فائر وال ہے اور آپ کا کمپنی کا نیٹ ورک ہے اور ایک ویب سرور جو ہے وہ آپ کے کمپنی کے نیٹ ورک کے اندر موجود ہے. ریموٹ یوزر جو ہے وہ کمپنی کا سرور کو ایکسیس کر رہا ہے اور کوئی رینڈم ایکسٹرنل یوزر جو ہے وہ بھی آپ کے فائر وال کے تھرو اس ویب سرور کو یوز کر رہا ہے. کیونکہ اس اندر آپ نے ایکسیس ایکسپلیسٹلی پرووائڈ کی ہے کہ اس ویب سرور کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. ناؤ اینی ون کین گو ٹو دیٹ ویب سرور. کوئی ایسا کمپلیکیٹڈ سینیریو ہو سکتا ہے جو کہ آپ کا کوئی ملیشیس یوزر اس ویب سرور کے اوپر کر سکے. اس کے لیے اب آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیے کہ ہم اس لوکل ویب سرور کو بالکل آئسولیٹ کر دیتے ہیں. نو ون کین ڈائریکٹلی گو ٹو دیٹ ویب سرور. یو ول بی ہیونگ اے پراکسی ان دیٹ فائر وال سینیریو. ایوری ون ہو از ایکسٹرنل either the company's own client or any external user will be accessing the local web server through this proxy. تو اس طرح سے اس کی ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہوتی لوکل ویب سرور کے اوپر اور یہ پراکسی جو کہ فائر وال سینیریو کے اندر ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. دا ڈیزائن میں بی ٹرانسپیرنٹ اور کلاسیکل. دے مے نو اٹ اور دے مے بی جسٹ ٹرانسپیرنٹ. اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ اس نے ایکسٹرنل یوزر سے تو پروٹیکٹ کر دیا ویب سرور کو, لیکن دیر مے بی این اٹیک فرام دی انٹرنل سینیریو. اور یہ جو آپ کا سمپل پراکسی کا سینیریو یہی بنتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سورس ہے اور جو ریسیور ہے وہ ایک پراکسی کے تھرو کنیکٹڈ ہے. نو سورس can be directly communicating with the receiver. It will be communicating it through this proxy P جو کہ ہم نے اس نئی ڈائیگرام کے اندر شو کی ہے. تو اسٹوڈنٹ یہاں پر ہم اپنے اس نیٹ ورک سیکیورٹی کے ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم کچھ اپلیکیشنز جو نیٹ ورک کی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کا چیپٹر نمبر 9 بنتا ہے. اب آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.